بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حنفیہ کی دلیل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا أي لبث نوح علیہ السلام في القوم ألف سنة إلا 50 عاما الذي كان قبل الدعوة أو 50 عاما الذي عاش فيه بعد غرقهم فلو حملنا هذا الكلام على المعارضة لكان كذبا في الخبر والقصة وسقوط الحكم بطريق المعارضة في الإيجاب يكون لا في الأخبار فعملنا أن ليس عمل الاستثناء على المعارضة كما زعم الشافعي ولأن أهل اللغة قالوا الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي بعد الاستثناء كما قالوا إنه من النفي إثبات ومن الإثبات نفي۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور ہمارے لیے دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ٹھہرے 1000 سال سوائے 50 سالوں کے، یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال ٹھہرے سوائے 50 سالوں کے۔ یہ دعوت سے پہلے تھا، یا پھر یہ 50 سال وہ تھے جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان ٹھہرے تھے ان کے غرق ہونے کے بعد۔ اگر ہم اس کلام کو معارضہ پر محمول کریں تو یہ جھوٹ ہوگا خبر میں اور واقع میں، اور حکم کا ساقط ہونا بطریق معارضہ یہ ایجاب میں ہوتا ہے نہ کہ اخبار میں۔ لہذا ہم نے عمل کیا اس بات کے اوپر کہ استثناء کا عمل یہ بطریق تعارض نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گمان کیا ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اہل لغت نے یہ کہا کہ استثناء یہ نکالنا ہوتا ہے اور باقی کا تکلم کرنا ہوتا ہے استثناء کے بعد، جیسا کہ اہل لغت نے کہا ہے کہ نفی سے اس بات ہوتا ہے اور اس بات سے استثناء نفی ہوتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ استثناء کے بارے میں حنفیہ کا اور شوافی کا اختلاف چل رہا ہے۔ شوافی نے یہ کہا تھا کہ بطریق تعارض استثناء عمل کرتا ہے، جبکہ حنفیہ نے یہ کہا تھا کہ مستثنیٰ کو نکالنے کے بعد باقی جو ہے اس کا کلام ہوتا ہے اور اسی پر حکم لگتا ہے، مستثنیٰ کے اوپر نہ تو حکم لگتا ہے اور نہ ہی مستثنیٰ کا کلام کیا جاتا ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے شوافی کی دلیل تفصیل سے پڑھ لی تھی، آج کے سبق کے اندر حنفیہ کی دلیل بتا رہے ہیں۔ حنفیہ کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال ٹھہرے سوائے 50 سال کے، یعنی 1000 سال حضرت نوح علیہ السلام جو ٹھہرے ہیں ان میں سے 50 سال اس کو نکال دیا گیا ہے، گویا کہ وہ جو 50 سال ہیں نہ تو اس کا تکلم کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کے رہنے کا حکم لگایا گیا۔ اب یہ کس 50 سال کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں دو قول ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جو 50 سال ہیں یہ وہ 50 سال ہیں جو دعوت کے زمانے سے پہلے تھے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو 50 سال ہیں یہ وہ 50 سال تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر جو ٹھہرے ہیں وہ 1000 سال میں سے 50 سال آپ نکال دیں، جو باقی بچا ہے باقی کا تکلم بھی کیا جا رہا ہے اور باقی کے اوپر حکم بھی لگ رہا ہے، گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر 950 سال ٹھہرے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر استثناء کو بطریق معارضہ مانتے ہیں جس طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا گمان ہے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ جو خبر ہے اور یہ جو واقعہ ہے اس کا جھوٹ ہونا لازم آئے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے معارضہ کے طریقے میں دو کلام ہوتے ہیں، ایک صدر کلام ہوتا ہے پھر دوسرا مستثنیٰ والا کلام ہوتا ہے، دونوں کے اندر تعارض واقع ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بالکل واضح ہے، سارے مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ اپنی قوم کے اندر 950 سال ٹھہرے ہیں، جو 50 سال ہے اس کو 1000 سال سے نکال دیا گیا ہے، گویا کہ 50 سال کا نہ تو تکلم کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر حکم لگ رہا ہے۔ اگر آپ بطریق معارضہ والی بات تسلیم کرتے ہیں تو پھر یہ جو خبر ہے، یعنی جو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اس خبر کا جھوٹ ہونا لازم آئے گا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، اس واقعے کا بھی جھوٹا ہونا لازم آئے گا، جو کہ محال اور ناممکن ہے۔ پھر دوسری بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بطریق معارضہ جو حکم ساقط ہوتا ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ حکم موجب کے اندر ہوتا ہے، یعنی ایک حکم ہوتا ہے جس کا نفی نہیں اور استفہام نہیں ہوتا ہے، وہ کسی حکم کو واجب کیا جا رہا ہوتا ہے، پھر اسی میں سے استثناء کر لیا جاتا ہے، تو پھر وہاں پر حکم کا ساقط ہونا ہوتا ہے۔ جو خبر ہے، خبر کے اندر بطریق معارضہ حکم کا سقوط نہیں ہوتا ہے، خبر کے اندر بالکل وہی والی بات ہے جو حنفیہ کہتے ہیں، یعنی کہ جو مستثنیٰ ہے گویا کہ اس کا تکلم ہی نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی مستثنیٰ کے اوپر حکم لگ رہا ہے، مستثنیٰ منہ سے مستثنیٰ کو نکال کے باقی کا تکلم بھی ہوتا ہے، باقی کے اوپر حکم بھی لگتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وَلَنَّا قَوْلُهُ تعالیٰ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان دلیل ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال ٹھہرے سوائے 50 سالوں کے، یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال ٹھہرے ہیں سوائے 50 سال کے۔ اب یہ 50 سال کون سے ہیں جو اپنی قوم کے اندر نہیں ٹھہرے؟ یہ 50 سال یا تو دعوت سے پہلے کے 50 سال ہیں، یا پھر اپنی قوم کے غرق ہونے کے بعد 50 سال حضرت نوح علیہ السلام جو زندہ رہے تھے، یہ وہ 50 سال مراد ہیں، گویا کہ 1000 سال میں سے 50 سال نکال دیے گئے ہیں، 50 سالوں کا نہ تو تکلم ہو رہا ہے اور نہ ہی 50 سال رہنے کا حکم لگ رہا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ اس کلام کو معارضہ کے اوپر محمول کر لیتے ہیں تو یہ تو خبر، یعنی جو خبر دی جا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال ٹھہرے ہیں، خبر جھوٹی ہونا لازم آئے گی،
اور یہ جو واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے اس واقعے کا بھی جھوٹا ہونا لازم آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بطریق معارضہ مستثنیٰ کا حکم ساقط ہوتا ہے، مستثنیٰ کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا ہے، یہ ایجاب کے اندر ہوتا ہے۔ ایجاب سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی ایک حکم ہوتا ہے جو کسی چیز کو لازم اور واجب کر رہا ہوتا ہے، پھر اسی سے ایک چیز کا استثناء کر دیا جاتا ہے۔ خبر کے اندر نہیں ہوتا ایسا۔ خبر کے اندر جہاں پر بھی مستثنیٰ آئے گا وہاں پر سیدھی اور صاف بات یہی ہوگی کہ مستثنیٰ منہ سے مستثنیٰ کو نکال دیا گیا ہے، گویا کہ مستثنیٰ کا نہ تو تکلم کیا گیا ہے اور نہ ہی مستثنیٰ کے اوپر حکم لگ رہا ہے۔ تو لہذا ہم نے عمل کیا اس بات کے اوپر کہ جو استثناء کا عمل ہے وہ بطریق معارضہ نہیں ہے کما زعم الشافعی، جس طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ گمان کرتے ہیں۔ تو یہ حنفیہ کی دلیل ہو گئی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جواب بھی ہو گیا ہے۔ ولی اہل لغت، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو اہل لغت کا اجماع ذکر کیا تھا کہ نفی سے استثناء یہ اس بات ہوتا ہے اور اس بات سے استثناء یہ نفی ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ بطریق معارضہ ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دلیل تھی، یہاں سے اسی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دلیل کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اہل لغت یہ فرماتے ہیں کہ استثناء استخراج ہے، استثناء کے بعد جو کلام باقی بچتا ہے اسی کا تکلم کیا گیا، یعنی اہل لغت بھی یہی والی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ نے نفی سے استثناء کر دیا ہے اس بات کا تو گویا کہ آپ نے اس بات کو نفی کے حکم سے نکال دیا ہے، جو اس بات ہے گویا کہ اس کا تکلم ہی نہیں کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر حکم بھی نہیں لگ رہا ہے، اس کو نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا اسی کے اوپر حکم لگے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اس کا برعکس بھی ہوگا، یعنی آپ نے اس بات سے اگر نفی کا استثناء کیا ہے تو گویا کہ جس کا آپ نے استثناء کیا ہے اس کا نہ تو حکم لگ رہا ہے اور نہ ہی اس کا تکلم کیا جا رہا ہے، اس کو نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا اسی کا تکلم ہو رہا ہے اور اسی کے اوپر حکم بھی لگ رہا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، ولی اہل لغت قالوا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اہل لغت بھی یہ والی بات کہتے ہیں کہ استثناء استخراج ہوتا ہے، استثناء نکالنا ہوتا ہے، مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ سے نکال دیا جاتا ہے اور استثناء کے بعد جو باقی بچتا ہے اس کا تکلم کرنا ہوتا ہے، یہ بھی اہل لغت کا کہنا ہے۔ جیسا کہ اہل لغت نے یہ کہا ہے کہ نفی سے استثناء یہ اس بات ہوتا ہے اور اس بات سے استثناء یہ نفی ہوتا ہے، تو گویا کہ ایک اہل لغت والی بات وہ ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک اہل لغت والی بات وہ ہے جو حنفیہ کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفی سے استثناء اس بات اور اس بات سے استثناء نفی یہ بطریق معارضہ ہوتا ہے، جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ استثناء استخراج ہوتا ہے اور باقی کا تکلم کرنا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل لغت کے دو قول ہوں گے، ایک قول کے مطابق حنفیہ کی تائید ہوتی ہے اور دوسرے قول کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے۔ تو جب یہ دو قول ہیں تو پھر گویا کہ تعارض ہو گیا، تو اب اس کے تعارض کو کس طریقے سے دور کیا جائے گا اور اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے وہ ہم انشاءاللہ اس اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔